یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سورج غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع بھی ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کرنے اور ان کا زہد و ورع، ان کی تعلیمات اور ان کی شورۂ آفاق کتاب، جس کو لوگ انسائیکلوپیڈیا تصوف کا کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں حضرت خواجہ نظام پاک نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب جس کو کوئی مرشد نہ ملے کامل، یہ کتاب ان کی پڑھ لے تو وہ مرشد کامل کا کام دیتی ہے۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا جو یہ کتاب پڑھ لے صدق نیت سے، اس کو کسی اور کتاب کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے وجود سے شہر لاہور کی سرزمین نے ان کے قدم کو بوسے دیے تو یہ شہروں کا قطب الارشاد بن گیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یہ جہاں جہاں ان کے قدم لگتے ہیں، جہاں ان کا وجود ہوتا ہے، ان کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو بھی جو ہے وہ ایک عظمت عطا کر دیتے ہیں اور برکات وہاں پہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے بہت مشہور ایک کتاب ہے الارشاد، شیخ مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ، ترکی کے بزرگ تھے جن کے مریدین امریکہ اور دیگر ممالک میں، یورپ میں، ان کا ویسٹ میں بہت کام تھا۔ حضرت مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد اپنی انگریزی میں ان کی کتاب ہے بڑی زبردست، اس میں انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آتے تھے، وہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ دعا کریں اللہ ہم پہ عذاب نازل کرے، ہمیں تباہ کر دے۔ اللہ کی ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو بتا دیں کہ ہم ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ انت فیہم کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں، میں اپنے جو اسکالر آ جائیں ان سے اس کی ڈیٹیل پوچھوں گا۔ تو جب تک آپ کا وجود پاک وہاں پہ موجود ہے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو پہلی قوموں پہ، پہلی امتوں پہ عذاب آئے تھے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پاک کے بعد پھر اتنا بڑا عذاب اس دنیا میں نہیں آیا۔ تو مظفر عزیق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ جو اولیاء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں روحانی۔ اولیاء کرام بھی جہاں پہ ہوتے ہیں ان کا جو وجود ہوتا ہے وہ رحمت کا صاحبان ہوتا ہے، ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے اور بے شمار مصائب و علام ان کے وجود کی، ان کے موجود ہونے کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لاہور شہر کے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے، وہ ایک دفعہ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں علی اجویری نہ ہو تو شام سے پہلے یہ شہر جو ہے غرق ہو جاتا، یہ ان کے وجود کی برکت ہے۔ اور پھر ہمارے لیے اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما دیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو ناظرین کرام، آج کشف المحجوب اور اصلاح معاشرہ، آج کشف المحجوب صاحب کشف المحجوب کی برکت ہے کہ ہم کلمہ گو بن گئے، ورنہ پتہ نہیں ہمارے نام کیا ہوتے۔ یہ بر صغیر میں صوفیاء کرام محسن ہے، اسلام ہے محسن ہے اس ملت کے، اس یہاں کے رہنے والے لوگوں کے، اور یہ پاکستان بھی انہی کی دعاؤں کا ثمر، ان کے وجود کا ثمر ہے کہ آج ہم آزاد مملکت میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ میں گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد کمالی صاحب، اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بڑے صوفی آدمی ہیں۔ ان کے ساتھ بزرگ نعت خان الحاج اختر حسین قریشی، آج ہم منقبت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سنیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب سید صاحب سے۔ جی ڈاکٹر سید قمر صاحب، کشف المحجوب اصلاح معاشرہ کے لیے ایک بہترین کیا اس کو کہنا نصاب ہے؟ جی غازی صاحب، ویسے تو بہت سارے جو صوفی ہیں ان کے ملفوظات اور ان کی جو ذوات عالیہ کی تربیت ہے وہ ہر معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ کشف المحجوب اس سے پہلے بھی تصوف کی کتابیں لکھی گئیں اور بہت سے اہل علم لوگ گفتگو کرتے ہوئے اپنے اپنے انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ کشف المحجوب پہ بین الاقوامی سطح پر بہت سا علمی کام ہوا ہے، جی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں بہت سی زبانوں میں کام ہوا ہے۔ ایران والوں نے خاص طور پہ کام کیا ہے، ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر خاص ہے علمی سطح پر۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب مرتب فرمائی ہے اس میں بہت سے پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ ایک ہے احوال شخصیت اور ایک ہے احوال صفات۔ دو باتیں ہیں کہ تعلیمات کے لیے ضروری ہے کہ معلم کی شخصیت کا اثر مسترشد پر موجود ہو۔ مرشد ہے نا، وہ بات سکھاتا ہے، اور مسترشد جو بات سیکھتا ہے یعنی مرید۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ یہ ابتدائی گفتگو ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کشف المحجوب دراصل کتاب و سنت سے مستنبط اور ماخوذ کتاب ہے، اور حقیقت میں قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پہلے اپنے اندر اتارا، پھر اس پہ غور کیا، قرآن کے لفظوں پہ غور نہیں کیا، قرآن کے لفظوں کو، اس کے معنی کو، اس کے حقیقت کو اپنے وجود میں اتارا، اور پھر اپنی ذات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی حقیقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کرنے کے بعد اس کے نور کو عام کیا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ شخصیت کے اندر تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ ابتدا آپ نے فقر و علم جو ہے یہ اصل میں انسان کی ایمانی قوت کے دو محافظ ہیں۔
فقر اور علم نہ ہو تو ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر آپ 6-7 باب سے شخصیات کا تذکرہ لے کے آئے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ائمہ اہل بیت, اور اس میں خلفائے راشدین کا ذکر. تو چونکہ آپ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں نا, اس پہلو سے ہم بات کرتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا نظام باطنی, اسلام کا نظام معاشرہ اور اسلام کا نظام سیاست, ہمارے معاشرے میں جو آج بگاڑ ہے, چونکہ آپ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ بگاڑ کیا ہے. بگاڑ یہ ہے کہ اصلاح کے نام پہ معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک صاحب روحانیت ہیں, وہ کہتے ہیں اصلاح ہوگی. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں شریعت کے ذریعے سے اصلاح ہوگی, وہ اپنی جگہ علم جدا کیے بیٹھے. ایک کہتے ہیں کہ جب تک اسلام کا سیاسی غلبہ نہ ہو تو معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ افراد ہیں, تعلیمات ہیں, اور پھر ان کو نافذ کرنے والے ہیں. جھگڑا یہ ہوا پاکستان میں, ایک نے کہا کہ سیاسی غلبہ اسلام, ایک نے کہا شریعت کے نفاذ, ایک نے کہا روحانیت ہوگی, جبکہ ان 3 عناصر کو مل کے بیٹھنا چاہیے تھا. اور وہ کب بیٹھتے کہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب ہی نہیں, ان کا مزار, اسے قضا نہ کیجیے آپ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشف المحجوب سے ہو سکتی ہے؟ کشف المحجوب تو ہزاروں ترجمے لوگوں نے کیے, ایک نے ترجمہ کو اس نے اپنی لکھ دی اٹھا کے, اختصار کیا. تو اقبال نے جو کہا نا, سن لیں یہ بات کشف المحجوب کی بات, انہوں نے کہا سید حجویر مخدوم امم. مخدوم امم ہے کہ داتا صاحب سبق پڑھ نہیں, ابھی آتے ہیں. داتا صاحب وہ سبق پڑھا رہے تھے کہ تم نے امتوں کی قیادت کرنی ہے, ویسا پاکستان بنے گا. اس لیے داتا صاحب کا مزار پاکستان میں, ہندوستان میں نہیں ہے. اچھا, دوسری بات کہ مرقد او پیر سنجر راہرم, لوگ اختلاف کرتے ہیں لفظ کا, ہم ان سے بات نہیں کرتے, وہ چھوڑ دیں, سجز اور سنجر ہے کوئی فرق نہیں کہ وہ مخدوم ہے کہ مرقد او پیر سنجر راہرم. اور سبحان اللہ ان کے جو مرقد پاک کی برکت ہے, وہ تو امت کے جتنے بھی موجودہ مسالک ہیں ان کے اکابر سلام کرتے ہیں. اب بھی جی سب سلام کرتے ہیں. کشف المحجوب معاشرے کو کیسے بدلتی ہے, جی یہ بتائیں آپ. بنیادی طور پر جو آپ کا ٹاپک ہے آج غازی صاحب, کشف المحجوب اور اصلاح معاشرہ, چند بات میں گوش گزار کروں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے تصوف کا. بھئی تصوف کے نام پر کون سا نظریہ, کون سی فکر, کون سی روحانیت اور دین کی وہ اصل تعبیر, جیسے قبلہ شاہ سے فرما رہے تھے, وہ جو تعبیر سامنے آئی تو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے تصوف کے کچھ تعریفات کی ہیں. ان تعریفات میں بھی اصلاح معاشرے کا ٹچ ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں اگر میں آپ کے سامنے 3-4 تعریفیں پڑھوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو یہ تصوف کہتے ہیں, اس کے اندر اصلاح معاشرہ جزو لا ینفک ہے, یہ اس کا لازمی حصہ ہے. یہ ہم اس کی خود تعبیرات کر کے کوئی صوفیہ کو بڑھا چڑھا نہیں رہے, بلکہ یہ صوفیوں کے گھر کے اندر کی چیز ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ التصوف ترک کل حظ نفس ہے. تصوف بنیادی طور پر نفس کی ہر حظ کو, ہر خواہش کو چھوڑنے کا نام ہے. یعنی نفسانی خواہشات سے فی نفس نکلنے کا نام تصوف ہے. دوسرا پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف آپ نے نقل کی, التصوف خلق. تصوف بنیادی طور پر اخلاق کا نام ہے. فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف. جو بندہ خلق میں جتنا زیادہ ہوگا تصوف میں بھی اتنا زیادہ ہوگا. واہ واہ واہ, یہ لازم و ملزوم ہے. یہ لازم و ملزوم, یعنی اخلاق حسنہ یہ تصوف کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اسی اخلاق حسنہ کی صوفیہ نے پرچار کیا, اور اسی اخلاق حسنہ کے زور پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت بھی فرمائی. ایک اور تعریف کی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر, اور کہا تصوف 8 خصلتوں کا نام ہے, اور یہ 8 خصلتیں دیکھ لیں یہ پورے معاشرے کے ماحول کو سمیٹ لیتی ہیں, اور پوری انبیاء کی تعلیمات کو سمیٹ لیتی. اس میں پہلی ہے سخاوت, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کی عکاسی کرتی ہے. دوسری ہے رضا, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت کی عکاسی کرتی ہے. تیسرا اس میں ہے صبر, حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی عکاسی. چوتھا ہے اشارہ, حضرت زکریا علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. پانچواں ہے غربت, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. چھٹا ہے گدڑی اور صوف کا لباس پہننا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. ساتواں ہے سیاحت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. اور 8واں ہے فقر محمدی, الفقر و فخری, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی عکاسی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ, ان 8 چیزوں کا نام تصوف ہے. آپ ان 8 چیزوں کو چیک کر لیں, دین کا ظاہر, دین کا باطن اور پورے معاشرے کا سیٹ اپ اس سے تشکیل پاتا ہے. تو گویا کہ تصوف بنیادی طور پر اپنے معنوی اطلاق میں اور اپنے مشتملات اور مندرجات میں بھی اصلاح معاشرے کو ایک پہلو کے طور پر اڈاپٹ کرتا ہے, اور صوفیہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. لہٰذا جن صوفیہ کی وجہ سے اصلاح معاشرہ نہیں ہوئی, یا دین کے اس باطن کی انہوں نے دعوت دی جس سے تجرد لازم آیا اور جس سے وہ خلوت لازم آئی جو رہبانیت کی طرف چلی گئی, داتا صاحب حقیقی تصوف میں اس کی اجازت نہیں دیتے. اچھا, داتا صاحب نے یہ بھی کیا کہ یہ جو جعلی صوفیہ ہیں اس پہ بھی بہت لکھا ہے آپ نے, بہت کچھ لکھا ہے, اور وہ جتنے نفس کی شرارتیں اور کمزوریاں ہیں وہ بھی ساری بیان کی. وہ تو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ یہ لکھ رہا ہے. انسانی نفسیات کو جتنا داتا گنج بخش نے گہرائی سے مطالعہ کیا ہے, وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اس کو پڑھ. ویسے بھی غازی سے بھی اتفاق کی بات ہے کہ یہ انسان کی جتنی بھی ظاہری صلاحیت ہے نا, اس کا اصل مبدا اور منبع روح ہے.
تو جو بندہ روح کا بھی مطالعہ کر سکتا ہے اور اصل جگہ پر جا سکتا ہے تو اس سے پھوٹنے والی برانچز اور شاخوں کو وہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے. بلکہ علامہ اقبال نے تشکیل جدید الہیات جو ان کا ترجمہ ہے فتوحات کا, اس میں لکھا ہے جی, انہوں نے ماہر نفسیات کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ جس طرح کہ تم ماہر نفسیات ہو نا, تم تو ظاہری علامتیں اور مادی علامتیں دے کر ججمنٹ کرتے ہو, لیکن اصل نفسیات کے ماہرین صوفیاء ہوتے ہیں جو روح کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر کا مطالعہ کرنا ہے آسان, باطن کا مطالعہ کرنا ہے مشکل, اور ظاہر میں جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ اصل میں باطن سے نکلتا ہے. دیکھو نا دین اسلام کو دیکھیں, انما الاعمال بالنیات والنیات بالعقائد, یعنی اعمال کا تعلق ہے نیت سے, نیت کا تعلق ہے عقیدے سے, اور عقیدے کا بنیادی طور پر جو تعلق ہوتا ہے یہ روحانیت سے ہوتا ہے, یہ ان معاملات سے ہوتا ہے. اچھا, اصلاحی معاشرے کی عام طور پر 3 جہتیں ہوتی ہیں. ایک اصلاحی معاشرے کی کچھ ہوتی ہیں نظریاتی اساس, ایک اصلاحی معاشرے کے لیے کچھ عملی اقدامات, اور ایک اصلاحی معاشرے کے کچھ وہ مظاہر ہوتے ہیں جس میں اخروی نجات بھی دنیا میں نظر آئے. واہ, اچھا, یہ کیسے ذرا ایکسپلین. یہ صوفیہ کرام نے ان تینوں محاذوں پر معاشرے کو منظم کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد کا جتنا نظام ہے, ایمانیات کا جتنا نظام ہے, یہ اصلاً تو غیب پر مبنی ہے, لیکن صوفیہ کو مجاہدات کی بنیاد پر, اپنے مرشدان گرامی کی تربیت کی بنیاد پر, ذکر اذکار اور تہجد کی کثرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہ بصیرت دیتا ہے کہ غیب کلیتاً تو واضح نہیں ہوتا, لیکن بہرحال جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے. کوئی سمجھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا, نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی. ہاں, ان کو پھر نظر آتا ہے اللہ والوں کو. جی اچھا جی, وہ صوفی اپنی وہ بات بھی منواتا ہے, ذات بھی منواتا ہے, اور وہ اپنے صرف قول سے نہیں بات کرتا, اس کا وجود جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کشف المحجوب کے لیے صاحب کشف المحجوب بھی ہونا چاہیے. صاحب کشف المحجوب نہ ملے تو صاحب کشف المحجوب سے جنہوں نے اکتساب ضیاء اور اکتساب فیض کیا وہ ملنا چاہیے. غازی صاحب, آپ یہ بات بالکل درست فرما رہے ہیں. صوفی کا جب ہم لفظ کہتے ہیں تو لوگ بدکتے ہیں, حالانکہ بڑی واضح بات ہے کہ تزکیہ, تصفیہ, احسان یہ سب ہم معنی لفظ ہیں. قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی اصلاح معاشرہ کی ایک بنیاد ہے. تقوی میں ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کبائر سے بچے, صغائر سے بچے, استحباب میں آئے, اچھے اخلاق اختیار کرے. لیکن جو صوفی ہے, جو تصفیہ قلب کا مالک ہے اور جس کا نفس تزکیہ کر چکا, اور ڈاکٹر جامی جو فرما رہے تھے نا مطالعہ روح, وہ اصل میں ہے کہ مشاہدہ حق, وہ مشاہدہ حق مقصود ہے نا کہ نماز میں یوں سمجھ کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے, یہ تیرے نماز کا کمال ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں میری نماز کا امام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اقدس ہو, تو مقصود شوق تیرا نہ ہو, میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. سجود اب یہ دیکھیں کہ مقصود تو ہے کہ زیارت خدا بندی, انسان کا مقصود ہے نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جن اور انسانوں کو ہم نے عبادت کے لیے بنایا. ترجمہ یہ کیا الا لیعرفون, کہ عبادت کا مقصد معرفت خدا بندی ہے کہ تو خدا کو پہچان لے, اور پہچان یہ کہ تو اسے دیکھ نہیں تو کم سے کم یہ خیال کر کے وہ تجھے دیکھتا ہے, کہ وہ مجھے دیکھتا ہے. یہ خوف خدا پیدا کرنا ہے. اور کلمے کی جو بنیاد, دین کے اساس کلمہ ہے, اقرارم باللسان, زبان سے بار بار مانے, بار بار کہے, و تصدیقم بالقلب, اور دل کی ہر دھڑکن یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ معبود وحدہ لا شریک اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی تو ختم نبوت ہے, یہی تو نبوت کا دوام ہے. ہم لمحہ ہر مکان و زمان میں انہیں نبی مان, پھر دوسرے نبی کی ضرورت نہیں پڑتی نا. آگے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان تو ہو گیا, اتقوا اللہ, متقی بھی بن گئے. اب اگلا مرحلہ جو صوفی کی آپ بات کرتے ہیں, صوفی جو ہے تقوی کا ماحول ہر کوئی بنا دیتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ قرار نہیں رہتا اس معاشرے کے اندر. صوفی جو ہے, اس لیے آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, یہی تک میں آ رہا ہوں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ تو صاحب ایمان بھی ہے, تو صاحب تقوی بھی ہے, ابھی نہ تیرے تقوی کی حفاظت ہے اور نہ تیرے ایمان کی حفاظت ہے, تو صادقین کی مجلس میں آ. مجلس اقبال تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ خیال, پاکیزہ عقیدہ, جیسے بتایا تھا کہ نیت اور عقیدہ ملتے ہیں, کبھی وہ بنیاد اس کی, کبھی وہ بنیاد اس کی. نیت عقیدہ کی بنیاد, عقیدہ نیت کی بنیاد, دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو وہاں جب صوفی کے جو صادقین میں سے ہے نا, کہ جس نے اپنے قلب کی گہرائیوں سے کلمے کو تسلیم کیا. ڈاکٹر جامی صاحب, وہ جو حضرت نے فرمایا تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے کہ یہ مرشد کامل کا جو ہے کام دیتی ہے کشف المحجوب. جی قاضی صاحب, وہی بات میں ایڈ کر دوں کہ بلا شاہ صاحب جیسے ارشاد فرما رہے تھے کہ صوفیاء کے بارے میں عوارف المعارف میں یہ جو تقدیر کو بدلنے والی بات ہے, انہوں نے اشارہ کیا کہ صوفی آدمی جب تصوف کے تمام عوامل پر عمل کر کے کامل بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک طاقت دیتا ہے, اور اس طاقت کی بنیاد پر ہر آنے والے بندے کے دل میں اور روح میں چھپا ہوا الستو بربکم قالوا بلا کو پکڑ لیتا ہے, بشرطے کہ وہ بندہ ازلی بدبختی میں اور کفر پر ضدی نہ ہو. اچھا, تو وہ صوفی اسی وقت اس کو پکڑتا ہے اور اس کو چھیڑتا ہے اور اس بندے کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتا ہے. جیسے اس کے مظاہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت زیادہ تھے کہ صرف لوگوں نے چہرہ اقدس کی زیارت کی اور بے ساختہ کلمہ پڑھنا شروع کیا. آپ کی اتباع کے فیض سے اور آپ کی نیابت کے فیض سے یہ مظاہر ہمیں تصوف میں بھی ملتے ہیں.
اب وہ تو چونکہ تاریخیں محفوظ نہیں رہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو صرف چہروں سے اور آپ کی آنکھ کی توجہ سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا مظاہرہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نہیں ہوا ہوگا. اس طرح کے مظاہر تمام اولیاء کبار کی زندگی میں ہوتے ہیں. بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو وہی بنیادی بات ہو رہی تھی کہ اصلاح معاشرہ کی جو نظریاتی اساس ہے جس میں عقائد و افکار کو بنیادی اہمیت ہوتی ہے، تو صوفیہ بنیادی عقائد پر لے آنے کے لیے اپنی ولایت کے زور پر ممد اور مؤثر ہوتے ہیں. تو جیسے پچھلے دو میں نے گزارش کی تھی، نصیر الدین چراغ دہلوی بار بار خواجہ نظام الدین صاحب کے حجرے کے نیچے آ کر کھڑے ہوں اور یہ مطالبہ کریں جی توجہ ڈالیں. وہ کہیں جی آپ بہت بڑے عالم ہیں، با عمل بھی ہیں، تقویٰ بھی ہے. وہ کہتے ہیں حضور جو ان نگاہوں سے اثر پڑنا ہے نا وہ کسی اور جگہ سے نہیں آنا، آپ مجھے اللہ کا وہ وصال تام عطا فرمائیں اپنی نگاہوں کے زور پر، میں اس کا طالب ہوں. مجھے خلافت بھی نہیں چاہیے، باقی علم تقویٰ وہ میں چیزیں کر کے آ رہا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر یہی وہ چیز ہے کہ یہ جو تقدیریں بدلتی ہیں یہ ان کافروں کی، ان گناہ گار لوگوں کی، ڈاکوؤں کی، زانیوں کی، کتنے لوگ تھے جو آتے تھے اور تقدیریں بدل کے لے کے جاتے تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ رات کے وقت لوگوں کی ایک مجلس بناتے تھے اور اس مجلس میں ایمان بالآخرت، آخرت کا احتساب، آخرت کی تیاری کا اتنا درس دیتے تھے کہ ہر بندہ روتا ہوا اور اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر جاتا تھا. یہ اولیاء اس سطح کی اصلاح کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں پر کافر مسلمان ہوئے، ڈاکو توبہ طائب ہوئے، زانی سیدھے راستے پر آئے اور چور کتب بنے. یہ وہی بات ہے کہ جو آپ نے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اللہ کے اذن سے یہ تبدیل کرنے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میں وہ بات آپ سے پوچھی تھی کہ حضرت خواجہ نظام پاک نے فرمایا کہ جس کو مرشد نہ ملتا ہو کامل وہ کشف المحجوب پڑھے، اس کو پیر مل جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ترتیب اس طرح کی رکھی ہے کہ اس میں ظاہر و باطن کا حسن امتزاج ہے. جہاں کچھ ایسے لوگ جن کی ظاہر سے باطن کی طرف تبدیلی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی باطن سے ظاہر کی طرف تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ ان میں آپ نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا ہے. ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کا ایک باب باندھا ہے اور اس روزے کے باب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں اس بات پر بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ روزہ صبر ہے اور صبر کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے. ٹھیک بھئی یہ کیا بات ہے؟ روزہ تو صبر ہے، لامحالہ 3 چیزوں سے، سحری سے لے کر افطاری تک. وہ کہتے ہیں جب میں ان سوال کو سوچ رہا تھا مجھے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ نصف ایمان کیسے ہے؟ تو اس کی مجھے سمجھ نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بنیادی طور پر انسان کے حواس خمسہ پر پہرہ دار بن کے آیا ہے. اس میں آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ناک کی حفاظت اور چھونے کی حفاظت ہے. جس نے اس حفاظت کو پورا کر لیا وہ بندہ ظاہر سے تربیت یافتہ ہو گیا. یہی ظاہر کی تربیت باطن پر اثر انداز ہوگی اور اس بندے کا ایمان آہستہ آہستہ کامل ہوتا جائے گا. ناظرین کرام، یہ موضوع اسلامی معاشرہ، کشف المحجوب کی تعلیمات کس طرح اسلامی معاشرہ کرتی ہیں، یہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب داتا صاحب یہاں آئے جی، ان کے ساتھ 5-4 ہزار آدمی تھے، تلواریں تھیں، اور انہوں نے آ کر لوگوں سے کہا کہ یا تو کلمہ پڑھو یا تیار ہو جاؤ. اور اس کے بعد یہ شہر لاہور جو تھا سارا، یہاں پہ دیواریں لکھی گئیں، فلیکسیں بنی تھیں، اور اس دور کا جو ریڈیو تھا اس کا بھی کافی استعمال ہوا تھا. اور ان کا جو لباس ہوتا تھا وہ کم از کم اس دور کے مطابق 2-3 لاکھ روپے کا جبہ وہ پہنتے. یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے ایک انقلاب جو ہے وہ فکری، ذہنی، قلبی انقلاب جو یہاں کے لوگوں میں پیدا کیا. کیا اس طرح کی کوئی بات تھی؟ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا. ان کے پاس اپنی شہرت کے لیے اور عزت اور ناموری کے حصول کے لیے جدید ترین ذرائع تھے جو ازلی اور ابدی ہیں، یعنی رضا الہی. اور خدا کی دوستی کا جب اعلان جبریل اور ملائکہ کرتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں شریک ہوتا ہے. نقیب محفل کوئی نہیں ہوتا؟ نقیب محفل وغیرہ کوئی نہیں ہوتا. جبریل امین نقیب محفل بن جبریل امین نقیب محفل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سید علی حجویری کو روحانیت کی کائنات میں باب الہند کہا جاتا ہے، ہندوستان کا روحانی دروازہ. تو اگر کسی کو بعد میں ہندوستان کی سلطانی بھی عطا ہوتی ہے تو گزرنا اس نے اسی دروازے سے ہوتا ہے. چنانچہ سلطان الہند کا حجرہ وہاں موجود ہے جسے اکبر نے بنوایا ہے، احاطہ ہے حضرت سید علی حجویری میں. سبحان اللہ.
غازی صاحب آج کل بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی تحریک شروع کرنی ہے، کسی نئے علاقے میں کوئی سینٹر قائم کرنا ہے، تو وہ ایام جوانی میں جب آپ کی ساری صلاحیتیں بہت عروج پہ ہیں ظاہری طور پر، اور آپ بہت اسٹرگل کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں، قائم کرنی چاہیں. قدیم مشائخ کا ہرگز یہ طرز عمل نہیں ہوتا تھا. ان کے لیے قوائے ظاہر کا بہت طاقت میں ہونا اور اچھے حالت میں ہونا اتنا اہم نہیں تھا جتنا قوائے باطن کا عالم شباب میں ہونا ہے. چنانچہ زندگیاں ساری وہ سفر کرتے تھے، تجربات حاصل کرتے تھے، مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے. تو خیر حضرت داتا صاحب جب یہاں تشریف لے آئے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایک دو بزرگ لاہور میں آئے ہیں، حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ. دیکھیں یہ بات نصیبی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی معلوم نہیں ہے جی. تو بہت زیادہ تعداد میں مسلمان یہاں نہیں تھے. ایسے میں آپ نے ایک معیاری خانقاہ یہاں قائم کی. ہمارا قدیم تصور خانقاہ جو آج بھی بہت ساری جگہوں پر بالکل اسی طرح ہے، خوشا مسجد و مکتب و خانقاہ کہ در و بود کی لقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چنانچہ مسجد کا قیام، اس کے ساتھ ایک مکتب کا قیام، اس کے ساتھ ایک لنگر خانہ اور ایک چند حجرے خانقاہ. کیسی وہ عجیب و غریب قسم کی ملکوتی قسم کی خانقاہ ہوگی جہاں بیٹھ کر آپ نے یہ کام شروع کیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب عمر بڑھتی ہے، اوپر سے بھی قدسی آتے تھے اور قدسی صفات نیچے بیٹھے ہوتے تھے. بے شک و شبہ ایسا ہی. تو وہ جو کمالات آپ نے ظاہر و باطن کے حاصل کیے، تو لاہور میں آ کے، ہندوستان میں آ کے آپ کو تو ابجد سے کام شروع کرنا پڑا نا، الف بے سے کام شروع. بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل. یعنی جہاں دین کی سمجھ بوجھی نہیں ہے وہاں ان کو مبادیات دین سے آگاہ کرنا، اس کے بعد ان کی علمی تربیت بھی کرنا، اور مقام روحانیت اور میدان روحانیت تو پھر اس کے بعد کے مراحل. جو بات میں نے عرض کی ہے کہ سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے، ایک رازق ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک بارش دینے والا ہے، ایک اولاد دینے والا ہے، اتنے سارے خداؤں سے یکدم پکڑ کے بندے کو ایک کے در پہ لا کے رکھنا، یہ کوئی معمول، یہ ہے انقلاب. یہ انقلاب ہے. اقبال نے ایسے تو نہیں کہا ہے کہ در زمین ہند تخم سجدہ رخت. یہ حضرت سید علی حجویری تھے جنہوں نے اس کفرستان میں اپنے خلوص بھرے سجدوں کے ایسے بیج بوئے ہیں کہ آج فصل لہلا رہی ہے، اور جنوبی ایشیا میں اسلام اپنی سربلندی کے ساتھ قائم ہے، اور یہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو آتی ہے اور محبت کی مہک بھی محسوس ہوتی ہے. علامہ شہزاد مجدی صاحب داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ اس کے باطن اس کے قدم کے ساتھ، یعنی اس کا دل حاضر رہے، اور فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق تعالیٰ کے ساتھ اور دوسری مخلوق کے ساتھ. یہ عجیب بات ہے، اللہ کے ساتھ بھی، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. یہ ذرا سمجھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ غازی صاحب ہمارے استاد محترم بول رہے تھے تو دل چاہ رہا تھا بس یہ بولتے رہے، ہم سنتے رہیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اختصاص یہ ہے کہ آپ تصوف ائمہ میں سے ہیں، امام تصوف ہیں. سبحان اللہ. تو جو امام کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے بعد میں آنے والے سارے اس سے استفادہ ہی کرتے ہیں، امام ہوتا ہی اس لیے، یعنی وہ جو بات میں نے کی قابو میں ہے جی، وہ اس کی رینج سے ابھی تک باہر جا نہیں سکتے. مطلب محبوب الہی جیسی، خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشف المحجوب بجائے مرشد ہے. اللہ، جس کو کوئی مرشد نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھے، یہ مرشد کا کام. اچھا، روحانیت کی دنیا میں جو کتاب ہوتی ہے وہ صاحب کتاب کی قائم مقام ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. بے شک. اچھا، داتا صاحب کی تو یہ زندہ کرامت ہے، ان کا خلیفہ بھی کشف المحجوب ہے، ان کا سلسلہ بھی کشف المحجوب ہے، ان کی اولاد بھی کشف المحجوب ہے. بے شک. صوفی کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے آذربائیجان میں، وہاں وہ گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، تو کچھ گدڑی پوش لوگ وہاں اپنی گدڑیاں یوں پھیلائے ہوئے کشکول بنائے ہوئے کھیتوں کی طرف رخ کر کے کھڑے تھے، اور وہ منتظر تھے کہ کب یہ لوگ فارغ ہوں اور ہمارا حصہ ہماری جھولی میں ڈالیں. تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی اپنے شیخ سے کہ حضور دیکھیے یہ صوفیاء کو بدنام کروا رہے ہیں، تصوف کو بدنام کروا رہے ہیں، درویشی حلیے میں گدڑیوں کو دنیا داروں کے آگے پھیلائے. اب شیخ کا جو کمنٹ ہے نا غازی صاحب، ساری کشف المحجوب ایک طرف اور یہ داتا صاحب کے مرشد کا ایک کمنٹ، فرمایا علی حجویری ان کے شیخ کو مریدوں کی کثرت کی ہرس تھی، اور وہ ہرس کنورٹ ہو کے ان مریدوں میں شکل میں ظاہر ہوئی ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ مرید خود کچھ نہیں ہے، اس میں جو خیر یا جو شر آنا ہے اس کے شیخ سے آنا ہے، اس میں منتقل ہونا ہے. اس لیے فرمایا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہار دستے نبایت داد دست. بعض دفعہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے. تو یہ نہ سمجھ لینا کبھی ابلیس بھی آدم کی شکل میں آ جاتا ہے، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. جب 1100 سال پہلے امام کوشیری اور 1000 سال پہلے داتا صاحب یہ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں، تو آج ہمارے دور میں کیا عالم ہوگا. اس لیے صوفی کی کیفیت آپ نے یہ بیان کی ہے کہ صوفی کا مطمع نظر اس کا ظاہری گیٹ اپ اور لباس نہیں ہوتا، بلکہ داتا صاحب نے تو انتہا کر دی. 1000 سال میں کسی شیخ صوفی کا میں نے ایسا کمنٹ نہیں پڑھا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہو اور وہ اس پہ مطمئن اور خوش ہو، جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر نظر آ رہا ہو، اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو. بے شک ظاہر میں کوئی خرابی آ جائے، اگر باطن محفوظ ہے تو وہ بچا ہوا ہے، اور اگر باطن خطرے میں ہے اور ظاہر میں بڑا کروفارا ہے تو وہ خطرے میں اس لیے
کہ ان اللہ تعالیٰ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم و الی نیت، جو تمہارے رب نے دیکھنا اسے تو تم نے آراستہ کیا ہی نہیں، اس کی تو نظر تمہاری نیتوں پہ ہے، جو اس نے نہیں دیکھنا اس کو تم نے پوری طرح سجا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تضاد آ جائے گا، اور جب تضاد آ جائے گا تو تصوف کی نفی ہو جائے گی، صوفیزم سارا ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، لباس سے زہد کی ظاہریوں پہ نہ جا، چڑھے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے غلاف۔ جی اچھا، میں نے تو خیر یہ بات نہیں سنی آپ نے نہیں سنی، شہزام جدی نے بھی نہیں سنی، یہ پتھر سارے مجھ پہ ہی آئے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ موسم آیا تو نخل دار پہ بھی سر منصور کا بار آیا، یہ مشکل سوال آئے تو ڈاکٹر نظامی کا ہی آیا۔ اچھا غازی صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا کسی بھی شخص کا باطن مستحکم ہے جیسا کہ حضرت داتا صاحب نے فرمایا اور علامہ مجددی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی مناسب حد تک آراستہ رکھے۔ نعمت الہی کا کچھ اظہار ہونا چاہیے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن سارا کچھ ہی اگر ظاہر ہو اور اس میں وہ روح نہ ہو جو مطلوب و مقصود دین ہے اور مطلوب تصوف ہے، تو پھر تو وہ ساری چیزیں بے معنی ہیں، سارا پی آر، جی سارا پی آر، بالکل بالکل سارا کچھ اسی کے گرد گھوم رہا ہے ان دنوں، تو بس یہی دیکھنے میں ملتا ہے۔ ایک مجھے اور عرض کرنا ہے، جو درر نظامی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا قول بیان کیا گیا ہے کشف المحجوب کے حوالے سے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ جس کو کوئی شیخ نہیں مل رہا ہے وہ کشف المحجوب سے اپنے شیخ کا کام لے اور اس کی رہنمائی میں چلے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہوں اور صرف قناعت کر لوں کشف المحجوب ہی پر، کسی بھی کتاب پر، اور کوشش ہی نہ کروں کسی اللہ کے نیک بندے کو تلاش کرنے کی، یعنی یہ میں وضاحت اس کی چاہ رہا تھا۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے کسی نیک آدمی تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے ساتھ داتا صاحب اگر جا کے ہزاروں لوگوں سے مل رہے ہیں وہ داتا صاحب ہیں بالکل، اور ولایت پہ فائز ہونے کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، حضرت داتا صاحب کا جو انداز تربیت ہے اور آپ کا انداز تبلیغ ہے، اس میں نے ہمیشہ یہ دیکھا آپ کی کتاب مبارک سے کہیں خود نمائی نہیں ہے، وہ خود کوئی اظہار اس طرح کا نہیں کرتے جس میں بہت بولڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ مشائخ کے اور خصوصاً اپنے شیخ نفی ذات ہے، بالکل ایسا ہی ہر جگہ اپنے آپ کو مائنس کر لیا ہے تو پھر اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ ہماری ذات اچھل کود کے قدم قدم پہ سامنے آتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم کہیں کسی شمار قطار میں نہیں ہوں گے۔ بھائی صاحب، دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے شمار میں ہونا افضل ہے یا مخلوق کے شمار میں ہونا افضل ہے؟ اگر خدا کے دفتروں میں نام لکھا ہوا ہے اور کہیں صفحہ نعال میں بھی لکھا ہوا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ وہ جو میں نے کہا کہ جبرائیل امین نقیب محفل، صحیح، بے شک کچھ ہے، آسمانوں میں بھی اعلان وہ فرما رہے ہیں اور دنیا میں بھی، عالم کون میں بالکل۔ حضرت داتا صاحب نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا اور بارش تھی اور کیچڑ تھا بہت زیادہ اور بہت دشواری سے میں چل رہا تھا کہ اتفاق سے میری نظر اپنے شیخ پہ پڑی، وہ سہولت سے چل رہے تھے، آپ کے پاؤں اور آپ کے جوتے کسی نوعیت کا کوئی نام و نشان کیچڑ پہ نہیں تھا۔ حضرت نے متوجہ ہو کے فرمایا میرے اس تعجب اور استعجاب کو دیکھتے ہوئے کہ جب سے میں نے دل سے حرص و ہوس کو نکال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آلودگی مجھ سے الگ کر لی ہے۔ اب دیکھیے اس پیغام، دنیا کی ہوس سب سے بڑی آلودگی ہے اور اس سے تباہ ہوتے لوگ، یہ جو خود نمائی اور ریاکاری اور ان سے اخلاص پہ بڑا زور دیتے ہیں داتا صاحب۔ وہ کہتے ہیں ہر عمل میں اخلاص ہو، آپ کی زبان میں، اقوال میں، اعمال میں، افعال میں، ہر جگہ جو ہے وہ اخلاص پیش نظر۔ اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں، نہ آپ کی نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، نہ حج حج۔ الا للہ الدین الخالص، اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ آج کل اکثر لوگوں کا یہ کلیم ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم پڑھتے ہیں ہمارے لگتا ہے ہمارا عمل ہی بھائی قبول کیسے ہوگا؟ آپ دنیا کی اعلیٰ ترین ڈش دنیا کے غلیظ ترین برتن میں ڈال کے کسی مہمان کے آگے رکھ سکتے ہیں کبھی؟ تو آپ ذات باری تعالیٰ کے حضور جب آپ سینے جو اخلاص آپ غازی صاحب کہہ رہے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں یہ سینہ برتن ہے، یہ جتنا پاک صاف شفاف ہوگا اس میں جو ڈسپلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو اپنا عمل پیش کیا ہے وہ اتنا ہی درجہ قبولیت پہ پہنچے گا۔ تو جب آپ نے اسی کو پاک اور صاف، تزکیہ اور ہے کیا؟ تزکیہ باطن کے غسل کا نام ہے، روح کو دھونے کا نام ہے، قلب کے تسویہ اور اس کی پاکی کا نام۔ اچھا یہ بتائیں نا، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر، یہ جی ہاں مردوں کی شمشیریں۔ اچھا تلوار نہیں، تلوار لے کے ہرگز نہیں ہے صاحب۔ اس خطے میں مصر کی قدیم تہذیب کی طرح جادو کا معاملہ بہت تھا، بہت تھا، کالا جادو۔ تو ان اکابر امت کا جو بہت ہی قابل تعریف پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اس نوعیت کے توہمات سے بھی نکالا لوگوں کو۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں اس وقت ہندو مت کا غلبہ تھا تو ان کے ہاں تو ذات پات کا بہت ہی منظم ایک سلسلہ ہے، 4 تقسیمیں ہیں، یعنی اشرف المخلوقات کو 4 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، اور ایک جو آخری حصہ ہے شودر ملیچ، اس کو تو ٹچ کرنے سے بھی زمین جہاں اس کا کوئی ہاتھ پاؤں لگ جائے وہ بھی ناپاک ہوگی جگہ۔ تو ان کو گلے سے لگایا حضرت داتا صاحب نے، ساتھ بٹھا کے کھلایا ہے، اور پھر آپ ہی کے لنگر پر وہ برہمن جو اعلیٰ ترین اور مقدس ترین طبقہ ہے وہ انہی شودروں کے ساتھ بیٹھے بھی رہے۔ تو یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ بھی تو وہ پہلو ہیں، یہ ہے ہیومن رائٹس، یہ ہیومن رائٹس کے علمبردار یہ ہیں، اور عمل کر کے دکھائے، زبانی نہیں صرف مال کمانے کے لیے، ہیومن رائٹس یہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا پیغام بلال حبشی کو لے کے ابوبکر صدیق کے ساتھ اور عمر فاروق کی زبان سے کہلوا دیا سیدنا بلال۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور حضرت داتا صاحب تو حضرت بلال سے بے حد و حساب محبت کرتے تھے، اور آپ کے مزار پہ وہ آپ مراقبہ بھی کرتے تھے اور کثرت سے حاضری بھی دیتے تھے۔ ایک مسئلہ اور ہے جو میں بہت ہی متاثر ہوتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنی کتاب میں بے ساختہ ایسے کسی اہتمام کے بغیر کچھ اپنے احوال و قوائف بھی بیان فرماتے ہیں۔ اس میں کچھ خوابوں کا ذکر کیا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے جاگتی آنکھوں سے دیکھی ہیں،
وہ دیکھا مثلا حضرت ابو سعید ابو الخیر کے مزار پر آپ نے دیکھا کہ ایک سفید کبوتر آ کے ان کے مزار مبارک میں چلا گیا، اور اس کے بعد حضرت نے ان کو خواب میں بتایا حضرت داتا صاحب کو کہ یہ میرے اعمال صالح ہیں جو قبر کی تنہائی میں میرا ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سارے وہ پیغامات ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، وہ بات رہ گئی آج غلام قادر گرامی والی۔ جی بالکل، وہ واقعہ اگر 2 لفظوں میں کہہ دیں تو جی ہاں، غلام قادر گرامی بہت عظیم الشان شاعر تھے اور صوفی منش تھے، اور وہ حضرت داتا صاحب کے کمالات کے بہت زیادہ اوائل میں مترف نہیں تھے، اور پھر یہاں علامہ بہت زیادہ تھے، اور وہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے کہ یار تو ہر فجر کی نماز داتا صاحب جا کے پڑھتا ہے، تو پھر انہیں اپنی ذاتی بچیوں کی شادی وادی کے سلسلے میں کچھ مسائل تھے، تنگ دستی تھی، تو ایک دفعہ وہ کرم ہو گیا اور چھپ کے چلے گئے وہاں، اور علی بخش کے ذریعے، اور وہاں انہوں نے خدا سے دعا مانگی حضرت کے وسیلے سے، اور واپس آئے تو حیدرآباد دکن سے میر محبوب علی خان کا پیغام آیا ہوا تھا نواب صاحب کا کہ میرے استاد بن جائیے، ملک الشعراء میرے دربار کے بن جائیے، اور تحائف تھے بہت زیادہ، یعنی کروڑوں میں اب اس کی قیمت ہوگی، تو یہ ایک جیتی جاگتی کرامت انہوں نے دیکھی۔ پھر انہوں نے حضور جو مدح و ستائش کی حضرت منقبتیں لکھی۔ جی شہاب جدید صاحب ایک فقرہ کوئی، میں 2-3 شعر آپ کو منقبت کیا کرتا ہوں، تازہ منقبت، جی 2 شعر، اور سر کے لیے اس لیے بیٹھے۔ شریعت ناز کرتی ہے، طریقت ناز کرتی ہے، واہ ماشاءاللہ، شریعت ناز کرتی ہے، طریقت ناز کرتی ہے، تمہاری ذات پر داتا ولایت ناز کرتی ہے، اور میرے داتا تیرے قرباں تیرے نانا کی امت میں، میرے داتا تیرے قرباں تیرے نانا کی امت میں، فقیر ایسے بھی ہیں جن پر رسالت ناز کرتی ہے۔ اور ایک شعر صرف غازی صاحب، یہ جو سحر کی بات ہو رہی تھی کہ کیا یوں سحر کو پامال تیری نالے چوبی نے، کیا یوں سحر کو پامال تیری نالے چوبی نے، کہ اس حسن کرامت پر کرامت نازل۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ ہر مشکل کام میں آسانی کے لیے اگر کوئی شخص کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس مبارک یا بدیو 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھنے سے انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، شرط اول و آخر